آپ لوگوں نے جو مدعا اٹھایا تھا وہ ویڈیوز خان صاحب نے دیکھی اور اس کے بعد نوٹس لیا گیا. مجھے مسلسل کالز آ رہی تھیں 12-3 بجے تک مسلسل. پرسوں رات پی ایم ہاؤس سے بھی مجھے کال آئی, آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے ان کی جانب سے بھی کالز آئیں, ڈی جی, ڈی پی او, دیگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سیکیورٹی اداروں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سیکیورٹی اداروں پر منسلک ہیں, ان کی جابس ہیں, تو وہ بھی انہوں کی طرف سے بھی کالز آئیں. تو مجھے بڑی تھوڑا سا حوصلہ ملا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ گھر کا بڑا جب آپ کو برے وقت میں تھپکی دیتا ہے کندھے پہ تو اس میں حوصلہ ملتا ہے. تو خان صاحب کی یہ کال کہ یہ جو نوٹس لینا آپ لوگوں کی ویڈیو کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حوصلہ ملا. میرا حوصلہ جو لڑنے کا حوصلہ ہے, بھائی کو انصاف دلانے کا ہے, تو اس میں مزید مجھے میرے جذبات جو ہیں, اب میرا حوصلہ بلند ہوا ہے. میرے 1000 جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میں پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں چھوڑوں گا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان جواد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, اس وقت موجود ہوں ہرمیت سنگھ کے ساتھ. یہ پاکستان کے پہلے سکھ کمیونٹی کے اینکر پرسن ہیں, ایک نجی ٹی وی پہ مارننگ شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. چند دن قبل ہم نے ان سے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات بھی کیے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو سرکاری نمبر سے دھمکی آمیز کالز بھی موصول ہوئی تھی, جس کے بعد پڑوسی ملک بھارت نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا اور یہ اپنے میڈیا چینلز پہ ان کی یہ نیوز گردش کرنے لگی کہ ہرمیت سنگھ جلد پاکستان چھوڑنے لگا ہے. ہم اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ہرمیت, سب سے پہلے بتائیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے, کہ آپ کیا واقعی پاکستان چھوڑ کے جانے والے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. نئے پاکستان کا جس طرح آپ نے بات کی, تو دیکھیے ہر انسان کو سب سے پہلی بات ہے کہ وطن عزیز ہی ہوتا ہے. اور میرے لیے تو جتنا میں آپ کو کہوں کہ میرے لیے یہ پاک دھرتی, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے صرف پاکستان ہے, لیکن ہمارے لیے پاک دھرتی, پھر جہاں پہ آپ جنم لیتے ہیں, جہاں پہ آپ کا جنم ہوتا ہے, تو وہ ماں ہے آپ کی, یہ ماں ہے ہماری دھرتی ماں. تو اس کو ایسے آسانی سے چھوڑنا جو ہے کبھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. لیکن جس طرح مختلف جب دھمکیاں مجھے آ رہی تھی, کافی ساری دھمکیاں مل رہی تھی, تو ہاں ٹینشن تھی مجھے کہ اب میں کیا کروں, کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اخباروں میں چیزیں چل رہی تھی, دھمکیاں آ رہی تھی, لیکن کوئی انتظامیہ اس پہ عمل نہیں کر رہی تھی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہاں اگر زیادہ, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, ظاہری بات ہے ہر انسان کو اپنی جان کی بھی وہ ہے. دوسری بات ہے کہ میری فیملی کو بڑی ٹینشن یہ تھی کہ آلریڈی ایک بھائی تو چلا گیا ہے, بہت بے دردی سے اس کا قتل ہوا, شہید ہوا, لیکن اب میری جو ہے ان کو ٹینشن تھی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں دیکھوں گا آگے کا کیا لائے عمل ہے. لیکن اچانک سے میں نے مختلف چینل پہ, میں صحافیوں کا شکریہ ادا کروں گا چاہے وہ بھارتی ہیں یا پاکستانی ہیں, لیکن بھارت کے کچھ چینل میں, کچھ اخباروں میں یہ لگا کہ ہرمیت پاکستان کو چھوڑ کے ہندوستان آ رہا ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھیا وہاں کے جو حالات ہیں تو اس سے بیٹر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے 1000 جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میں پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں چھوڑوں گا. اگر ہندوستان جاؤں گا تو مجھے کیا کرنا ہے, ان کے کہنے پر کیا کرنا ہے میں بھی جانتا ہوں. تو ہندوستان کا نہ میرا کوئی ارادہ ہے اور نہ تھا اور نہ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بات کی تھی کہ ہاں اگر مجھے چانس نہیں ملتا میں کینیڈا کی طرف شفٹ ہو جاؤں گا, میں آسٹریلیا کی طرف شفٹ ہو جاؤں گا, اپلیکیشن دوں گا. لیکن بہرحال یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایشو کو وہ بہت بڑے لیول پہ کرتے ہیں. یہ ذاتی ایشو ہے میرا, یہ ذاتی مسئلہ ہے, یہ مائنورٹیز کو اس کے ریلیٹڈ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی ایک کوشش ہوتی ہے من گھڑت خبروں کو پھیلانا پاکستان کے حوالے سے, ایک مثبت چہرے کو بگاڑنا ان کا ڈیلی کا یہی کام ہے. اور گودی میڈیا کے پاس اور خبریں کیا ہیں, وہ یہی کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مائنورٹی کے وہاں کے حالات کیا ہیں, کسانوں کے کیا حالات ہیں, مسلمانوں کے کیا حالات ہیں, کرسچن کے کیا حالات ہیں. تو اس سے بیٹر میرا پاکستان تو جنت ہے. یہاں پہ تو ساری کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہیں آپ کو, یہاں پہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ کمال کی ہے. ہاں برے اچھے حالات, برے اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اگر کچھ برے لوگ ہیں تو آپ اس کو ریلیٹڈ کریں پورے اچھے لوگوں کو بھی اس میں ڈال دیں. نہیں, آپ اچھے لوگ ہمارے ہاں زیادہ ہیں, برے کم ہیں, لیکن ہاں ہم لوگ برے کو حاوی کرتے ہیں, اچھے لوگوں کو ان کو بیک پہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندوستان کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. ویسے بالکل جیسے آپ نے سنا, ہرمیت نے اس خبر کی بالکل تردید کر دی اور کہا کہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں, ہندوستان جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہرمیت, پاکستانی قوم آپ سے بڑا پیار کرتی ہے, بڑی سپورٹ ملی آپ کو اس سارے مسئلے کے اوپر, بالخصوص میڈیا نے آپ کو بڑی کوریج دی ہے. 2 دن قبل ہم نے جو آپ کی ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کن کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. بہت شکریہ تمام تر میڈیا کے جتنے بھی صحافی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے جو پیار محبت پاکستان سے ملا ہے, جو
پاکستان کی عوام نے مجھے دیا. ہمیشہ مجھے سوشل میڈیا پہ سپورٹ ملا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرے 22 کروڑ عوام جو ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں, جتنا بھی کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہے, لیکن آئی لو یو سو مچ. اینڈ میں آپ لوگوں کی بات کروں, آپ لوگوں کی پبلک نیوز کی اور تمام تر چینلز نے, لیکن آپ لوگوں نے جو مدعا اٹھایا تھا وہ ویڈیوز خان صاحب نے دیکھی اور اس کے بعد نوٹس لیا گیا. مجھے مسلسل کالز آ رہی تھیں 12-3 بجے تک مسلسل. پرسوں رات پی ایم ہاؤس سے بھی مجھے کال آئی, آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے ان کی جانب سے بھی کالز آئیں, ڈی جی, ڈی پی او, دیگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سیکیورٹی اداروں کو دیکھتے ہیں, تو وہ سیکیورٹی اداروں پر منسلک ہیں, ان کی جابس ہیں, تو وہ بھی انہوں کی طرف سے بھی کالز آئیں. تو مجھے بڑی تھوڑا سا حوصلہ ملا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ گھر کا بڑا جب آپ کو برے وقت میں تھپکی دیتا ہے کندھے پہ تو اس میں حوصلہ ملتا ہے. تو خان صاحب کی یہ کال کہ یہ جو نوٹس لینا آپ لوگوں کی ویڈیو کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حوصلہ ملا. میرا حوصلہ جو لڑنے کا حوصلہ ہے, بھائی کو انصاف دلانے کا ہے, تو اس میں مزید مجھے میرے جذبات جو ہیں, اب میرا حوصلہ بلند ہوا ہے, میرا مرال بلند ہوا ہے. اور میرا نہیں بلکہ وہ کمیونٹی جو دبی ہوئی ہے, وہ لوگ جن کے جو مظلوم ہیں, تو ان کا بھی ظاہری بات ہے ان کو بھی کچھ خان صاحب, کیونکہ خان صاحب نے تبدیلی کی بات کی تھی, اور یہی اصل تبدیلی ہوتی ہے کہ جب ایک معمولی سا صحافی, ایک عام سے صحافی, ایک عام سے انسان کی بات پہ وہ نوٹس لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت بدل رہا ہے, تبدیلی واقعی آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں معاون خصوصی شہباز گل صاحب کی بھی کال آئی تھی, تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اب انتظار ہے مجھے اس بات کا, شہباز گل صاحب نے کال تو کی تھی, ملنے کی بات کی تھی, پی ایم ہاؤس بلانے کی بات کی تھی, لیکن فی الحال میں انتظار کروں. ابھی تک ان سے کوئی ملاقات میری نہیں ہوئی, حالانکہ پرسوں انہوں نے میسج پھر کیا تھا, لیکن شاید مصروفیات زیادہ ہوں گی, تو پی ایم کی طرف سے یا ملاقات کی جو بات تھی وہ ابھی تک ڈیلے ہے. پرائم منسٹر نے نوٹس بھی لے لیا لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. لیکن پرائم منسٹر نے وزیر اعلیٰ کے پی اور آئی جی کے پی کو احکامات جاری کیے تھے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں. کل آپ آئی جی کے پی سے ملے ہیں, تو اس جو ملاقات ہوئی ہے اس کا حال احوال بھی بتا دیں. دیکھیے کل جس طرح تھا, میں کیونکہ مارننگ شو میں نے 12 بجے مجھے شو ختم کرنا پڑا, یہاں سے مجھے جانا پڑا, تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ آئی جی صاحب نے میرا 4:30 تک میرے ان کے ساتھ ملاقات طے تھی, لیکن میں پہنچا کافی لیٹ اور 1 گھنٹے تک وہ میرا ویٹ کرتے رہے. تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اور کافی ریلیکس ماحول تھا. انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, بڑی محبت کے ساتھ پیش ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکھ کمیونٹی تو ویسے ہی ہماری دل کے قریب ہے, بلکہ ساری کمیونٹی ہمارے دل کے قریب ہے, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا آپ کے بھائی کا بھی. اور انہوں نے میں نے ساری جو چیزیں تھیں ان کے سامنے رکھی کہ اس وقت ہم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیس کو فالو کرنا, کیونکہ جو باثر لوگ ہیں مردان میں, وہاں پہ ہم جاتے ہیں, ہمیں وہاں پہ تھریٹس ہیں, ہماری فیملی کو تھریٹس ہیں. تو انہوں نے سیکیورٹی کی بھی بات کر دی, پوری فیملی کو سیکیورٹی دینے کی بات کی. تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جو تھانہ ہے, مردان کا تھانہ, جو ملوث ہیں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے رشوتیں لی ہیں. سپریم کورٹ میں ان کے جو آئی او ہیں انہوں نے جو بیان بدلا, انہوں نے کہا اس کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے, مردان سینٹرل جیل کی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی, ریاست اسٹیٹ اس کیس کو کرے گی آگے جا کے. ہم اپنی طرف سے ہوم سیکرٹری اور خان صاحب سے بھی ہم اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھیں گے کہ اس کیس کو قانونی مراحل میں دیکھے, جو آئین ہے, جو ہمارے قوانین ہیں, اس کے روح سے اس کو وہاں پہ منگورا شفٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک اچھا وہ تھا, ایک اچھی میٹنگ تھی, اور کافی سارا مجھے سپورٹ وہاں سے ملا, ایک حوصلہ ملا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں میں سیکیور, تو میں پہلے اپنے آپ کو, پاکستان میرے لیے محفوظ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن حوصلہ اور بھی مل گیا ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور مجھے پاکستان میں جو پیار ملا ہے وہ کمال کا ہے. اور پھر جب اس قسم کے حوصلہ ملتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے حوصلے اور بھی بلند ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ مائنورٹیز بھی ہیں, اقلیتیں ہیں. پاکستان نے ہمیشہ سے مائنورٹیز کا خیال رکھا, اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا. تو جو پاکستان کی کوششیں ہیں اقلیتوں کے حوالے سے, دنیا کو ایک مثبت چہرہ دکھانے کی کوششیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مسائل تو ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں پاکستانی حکومت نے ٹھیک کرا دی, اور ساری مائنورٹی کے مسائل بھی بہت سارے ہیں. لیکن میں ایک بات خان صاحب کی کہوں گا کہ خان صاحب جب آئے تو انہوں نے ڈائیورسٹی, کیونکہ خان صاحب ٹورزم کو
دیکھ چکے ہیں, اب کئی جگہ پہ گئے ہیں, کئی لوگوں سے ملتے ہیں, ایک سیلیبریٹی ہیں, پبلک فگر ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ کمیونٹی کو جوڑنا کیسے ہوگا, کیا کرنا ہوگا اس کے لیے, اور پاکستان کا یہ جو سافٹ امیج ہے پوری دنیا کو اجاگر کیسے کرنا ہوگا. تو خان صاحب نے شروعات سے کرتارپور کا ایک لازوال گفٹ دیا. میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کی سکھ کمیونٹی پہ جو احسانات ہیں وہ ہم اس کا ہمارے پاس کوئی اس طرح وہ جواب یا اس کو میں کہوں گا اس کا جو بدلہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ ہمیں ڈبو دیا ہے قرض میں. یہ احسان ہم نہیں چکا سکیں گے, صدیاں گزر جائیں گی, ہماری نسلیں مٹ جائیں گی, لیکن اس کا جو ہے احسان ہے, اس کا جو بدلہ ہے ہم نہیں دے سکیں گے. یہ ایک میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. خان صاحب نے کٹاس راج کے حوالے سے بات کی. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ثاقب صاحب تھے جو سابقہ چیف جسٹس, انہوں نے کٹاس راج کھولنے کی بات کی, بڑی اس میں نوٹس لیے گئے اور کام بھی ہوا. تو دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے جب آپ مختلف کمیونٹی کو ملاتے ہیں, مختلف کمیونٹی آتی ہیں, جب آپ کہیں جاتے ہیں. دیکھیں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں, اب جب باغیچے میں جاتے ہیں وہاں پہ جب ایک قسم کے پھول ہوں تو وہاں کا مزہ نہیں آئے گا, جہاں پہ رنگا رنگ پھول ہوں تو مزہ ہی آتا ہے. تو پاکستان میں ڈفرینٹ دھرم کے لوگ ہیں, زبانیں ہیں, کلچر ہے, موسم ہے. یہی چیز ہم نے پروجیکشن کرنی, پوری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان جو آپ دیکھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ریئل پاکستان میں بہت بڑی ایکسیپشن ہے. لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے رہتے ہیں. تو میں کل چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میری گاڑی خراب ہو گئی تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ گاڑی کو دھکا دیتے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک ٹیکسی والا ہے اور اس نے مجھے بولا سردار جی میں کی ہیلپ کرنا تھوڑی. میں نے کہا جی بیٹری خراب ہو گئی. تو اس نے کہا یہ بیٹری میری رکھو, یہ کل کا واقعہ ہے, یہ بیٹری میری آپ رکھو, اور آپ نے واپس پشاور سے آپ آتے ہیں تو مجھے بیٹری دے دینا. ابھی تک میں نے اس کو بیٹری نہیں دی. کل اس نے کال کی, سر آپ کی صحت ٹھیک ہے. تو میں یہ بہت بڑی بات ہے. یہی چیز دنیا کو بتانی ہے کہ بھیا یہاں پہ جس طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے ویسے نہیں ہے. بہت پیار ہے, بڑی محبت ہے لوگوں میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ایک بھرپور کوشش ہے اس چیز کو آگے لے کے جانے کی. اچھا, میرا آخری سوال ہے آپ سے. وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد, آئی جی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نوٹس کے بعد آپ کو کہاں تک لگ رہا ہے کہ آپ کو انصاف کی فراہمی جو ہے وہ آپ اس تک وہ ممکن ہو جائے گی آپ تک؟ دیکھیے جو کل آئی جی صاحب کے ساتھ, پی ایم کے ساتھ تو خیر ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں شہباز گل صاحب کا کہ کیا وہ کہیں گے. لیکن ہاں جب خان صاحب نے نوٹس لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جس طرح مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے اور جس طرح وہ ایک سخت رویہ بھی ثناء اللہ عباسی صاحب کا تھا, آئی جی خیبر پختونخوا کا. اس نے تمام تر ڈی جیز, ڈی آئی جیز, ایڈیشنل آئی جیز, دیگر ایس ایس پی, ڈی پی اوز جتنے بھی علاقے تھے ان کو بھی انفارم کر دیا. میرے سامنے یہ ٹیلی فون پہ باتیں ہوئی ہیں, ساری چیزیں میرے سامنے ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حوصلہ ملا ہے, اور آئی جی صاحب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میرا انتظار کیا, اتنا ویٹ کرتے رہے. تمام تر خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے, یقیناً کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں تو بتانی بھی ضرورت ہے, بتایا جانا بھی ضروری ہے میرے خیال میں. تو میں اب تھوڑا سا پر امید تو ہو گیا ہوں کہ ہاں کہ حوصلہ مجھے مل گیا, اور مجھے یقین ہے کہ جو یہ کردار ہیں جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ اس قسم کی گھلونی حرکت کی اور جس طرح اس کو بے دردی سے قتل کیا, تو یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے. ہمارے ایک سسٹم اگر میں بات کروں, عدلیہ, ہمارے جو نظام انصاف ہے, تھوڑی چیزیں ہیں بری ہیں, نہ ٹھیک ہونے کے برابر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہی ہے. لیکن ہاں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تھوڑی بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. لیکن اب جو حالات دیکھ رہا ہوں, جو اگر میں عدلیہ سے ہٹ کے اگر میں بات کروں, جو خان صاحب اور کیس کے حوالے سے میں دیکھوں, تو اب مجھے تھوڑا حوصلہ مل گیا ہے لڑنے کا, اپنے بھائی کو انصاف دلانے کا. بالکل ناظرین, آپ نے ہرمیت سنگھ کی بات سنی. جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں 1 سال قبل ان کے بھائی کا ناحق قتل کیا گیا تھا, جس کے بعد کیس ابھی تک زیر التوا تھا. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نوٹس کے بعد اب ہرمیت سنگھ کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. اب انصاف کی فراہمی ان کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا تعین ابھی وقت کرے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد عباسی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نیا پاکستان.